اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق اللہ العظیم۔ یہ بنی اسرائیل ہے، سورت کا نام اس کا بنی اسرائیل ہے، مکے میں نازل ہوئی، 111 آیتیں ہیں، 12 رکوع ہے۔ پہلے میں ترجمہ کرتا ہوں، ضروری باتیں آپ کے سامنے آئے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بے حد مہربان بڑے رحم والے ہیں۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى، ارشاد پاک ہے اس اللہ تعالیٰ کے لیے پاکی ہے جو اپنے خاص بندے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک رات میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک لے گئے، جس کے ارد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہے تاکہ ہم اس بندے کو اپنی کچھ نشانیاں دکھائے۔ بے شک وہ بندہ خوب سننے والا، خوب دیکھنے والا ہے، یعنی کامل فہم و بصیرت والا ہے۔ اس صورت کا آغاز اسراء کے واقعے سے کیا گیا، جس کے بعد معراج یعنی آسمانوں پر چڑھنا ہوا ہے۔ پھر بنی اسرائیل کی بد کرداری کا تذکرہ ہے۔ اس میں 2 باتوں کی طرف اشارہ ہے۔ نمبر 1، اس دین کو عروج حاصل ہونے والا ہے، مخالفوں کی سازشوں کے ختم ہونے کا وقت قریب آ گیا ہے، مسلمان صبر و ہمت سے کام لیں۔ یہی بات گزشتہ صورت کے آخر میں تلقین کی گئی ہے۔ فرمایا تھا آپ صبر کریں، اللہ ہی صبر کی توفیق دینے والے ہیں، اور مخالفین کی ریشہ دوانیوں کا غم نہ کرے، نہ تنگ دل ہو۔ اللہ تعالیٰ کی نصرت و مدد ان لوگوں کے لیے شامل حال رہتی ہے جو نیکوکار ہے۔ دوسری بات اس طرف اشارہ ہے کہ آپ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کے دونوں قبلے خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ماتحت کیے جا رہے ہیں، اور بنی اسرائیل کو دینی قیادت سے ہٹایا جا رہا ہے، اور ان کی جگہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کھڑا کیا جا رہا ہے۔ اب ذرا آپ موٹی سی تفسیر سمجھ لیجئے۔ ہجرت سے کچھ پہلے اسراء و معراج کا واقعہ پیش آیا۔ مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر اسراء کہلاتا ہے، اور مسجد اقصیٰ سے آسمانوں کے اوپر تک کی سیر معراج کہلاتی ہے۔ اسراء کے معنی ہے رات میں چلنا، اور اسریٰ بھی کے معنی ہے رات میں لے چلنا۔ چونکہ یہ سفر رات میں کرایا گیا تھا اس لیے وہ اسراء کہلاتا ہے، اور معراج کے معنی آتے ہیں سیڑھی، چونکہ آسمانوں پر چڑھنے کے لیے سیڑھی لگائی گئی تھی اس لیے اس سفر کو معراج کہتے ہیں، مگر عرف عام میں دونوں کے مجموعوں کو معراج کہتے ہیں۔ اسراء اور معراج میں بہت سی حکمتیں ہیں، 2 کی طرف قرآن کریم نے اشارہ کیا۔ ضمنی حکمت تو یہ تھی کہ یہ واقعہ لوگوں کے لیے ابتلاء اور آزمائش بنے۔ ارشاد پاک ہے وَمَا جَعَلْنَا الرُّؤْيَةَ الَّتِي أَرَيْنَاكَ إِلَّا فِتْنَةً لِلنَّاسِ، اور ہم نے آپ کو شب معراج میں جو مشاہدہ کرایا تھا اس کو ہم نے لوگوں کے لیے آزمائشی بنایا تھا۔ آیت نمبر 60 کا جز ہے۔ یہ واقعہ اس زمانے میں پیش آیا تھا جب کہ دعوت و تبلیغ کے کام میں کامیابی کا آثار نمودار ہو چکے تھے۔ اس واقعے سے کچے پیچھے چلے گئے اور پکے مضبوط ہو گئے۔ اسی واقعے کی تصدیق کی وجہ سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو صدیق کا خطاب ملا ہے، اور اصل حکمت کی طرف لنُرِیَہُ مِنْ آیاتنا کہہ کر اشارہ کیا گیا، یعنی ہم اللہ تعالیٰ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی کچھ نشانیاں دکھلانا چاہتے ہیں۔ یہ نشانیاں بہت ہے۔ اسراء سے یعنی بیت المقدس لے جانے سے مقصود تو آپ کو امام الانبیاء ہونا، آپ کا امام الانبیاء ہونا واضح کرتا تھا، چنانچہ ایک ہی آیت میں اسراء کا تذکرہ کر کے کلام کا رخ بنی اسرائیل کی سیاہ کاریوں کی طرف پھیر دیا، اور آخر میں انہیں آگاہ کیا ہے کہ یہ قرآن وہ راہ دکھلاتا ہے جو بالکل سیدھی ہے، سچی ہے، سچی ہے،
اس میں کسی طرح کی کجی نہیں ہے، کجاوٹ نہیں ہے، کمی نہیں ہے، شک نہیں ہے، ریب نہیں ہے، شائبہ نہیں۔ اس انداز کلام میں اشارہ ہے کہ آپ بنی اسرائیل کو نوع انسانی کی قیادت سے معذور کیا جا رہا ہے، اور اب یہ منصب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اور آپ کی امت کو سونپا جا رہا ہے۔ چنانچہ اس سفر کے آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تمام انبیاء و رسول کی امامت فرمائی ہے، اس سے اسی حقیقت کا اظہار مقصود تھا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم بالا کی سیر کرائی گئی، آسمانوں کے حوالے سے واقف کرایا گیا، احوال بتلائے گئے، دکھلائے گئے، جنت و جہنم کا مشاہدہ کرایا گیا، اور انگنت عجائبات قدرت دکھلائے گئے، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو دوسری دنیا کا آنکھوں دیکھا حال بتلائے، اور آپ کا بیان صرف شنیدہ نہ ہو بلکہ دیدہ ہو۔ اور اس مقصد کے لیے آپ کا انتخاب اس لیے کیا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوب سننے والے، خوب دیکھنے والے، یعنی کامل فہم و بصیرت رکھنے والے ہیں۔ اس کی ایک دوسری تفسیر یہ بھی ہے کہ آخرت کے احوال اور جنت و جہنم کے کوائف تمام انبیاء علیہم السلام نے اپنی امتوں کے سامنے بیان کیے ہیں، مگر بس اب شنیدہ تھے، یعنی وحی کے ذریعے جن احوال کی ان کو اطلاع دی گئی تھی وہی احوال انہوں نے اپنی امتوں سے بیان کیے تھے۔ اور ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دوسری دنیا کے احوال صرف وحی سے نہیں بتلائے گئے تھے، بلکہ معراج میں موقع پر لے جا کر تفصیلی مشاہدہ کرایا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت و جہنم وغیرہ کے احوال اتنی تفصیل کے ساتھ امت کو سنائے کہ گزشتہ کسی نبی نے اتنی تفصیل بیان نہیں کی۔ اس کی مثال یہ ہے کہ جب کوئی شخص حج کر کے لوٹتا ہے تو ہفتوں مہینوں حرمین کے احوال لوگوں کو سناتا ہے، اور چھوٹی چھوٹی باتیں بھی بیان کرتا ہے، اور مزے لے لے کر بیان کرتا ہے، تھکتا نہیں۔ آپ معراج کی احادیث پڑھے، اتنی تفصیل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عجائبات قدرت بیان کیے ہیں کہ عقل دنگ رہ جاتی ہے، اور وہ صاف محسوس ہوتا ہے کہ سب باتیں آپ کی چشم دیدہ ہے۔ واقعہ اسراء کا آغاز اللہ تعالیٰ کی پاکی سے کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ہر عیب، ہر کمی، ہر عاجزی اور ہر کمزوری سے پاکی بیان کی گئی۔ اس میں اللہ کی قدرت کاملہ کی طرف اشارہ ہے۔ جو ہستی ہر طرح کی کمزوری، عجز و درماندگی سے مبرہ ہو، وہ با اقتدار ہوتی ہے، اور اللہ کی قدرت کاملہ سے واقعے کی ابتدا اس لیے کی گئی ہے کہ معراج کے سلسلے میں ممکن اور ناممکن کا سوال پیدا نہ ہو۔ یہ سوال اس صورت میں پیدا ہوتا ہے جب معاملہ بندے کے کام کرنے کا ہو، کیونکہ بندوں کی طاقت و قدرت محدود ہے، لیکن جب معاملہ قدرت خداوندی کا ہو تو امکان اور عدم امکان کی بحث وہی چھیڑ سکتا ہے جو اللہ کے قادر و مطلق ہونے کا یقین نہ رکھتا ہو۔ پھر یہ کوئی انوکھا واقعہ تو نہیں ہے، اس سے پہلے دو واقعے جسد عنصری کے ساتھ آسمانوں پر اٹھائے جانے کے پیش آ چکے۔ ایک حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ ہے، آپ کی تخلیق اسی زمین پر ہوئی تھی، پھر آپ کو اور دادی حوا رضی اللہ عنہا کو آسمانوں میں لے جا کر جنت میں بسایا گیا، پھر وہاں سے زمین پر اتارا گیا۔ دوسرا واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پیش آ چکا ہے، آپ کو بھی جسد عنصری کے ساتھ آسمانوں پر اٹھایا گیا ہے، اور قیامت سے پہلے اسی جسم کے ساتھ اتارا جائے گا۔ یہ واقعات اللہ تعالیٰ نے رونما کیے ہیں، جو قادر مطلق ہے اور ہر ضعف و کمزوری سے پاک ہے۔ معراج کا محیر العقول واقعہ بھی ان کی قدرت کاملہ کا ادنیٰ کرشمہ ہے۔ اس طرح اس زمانے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کا سفر مہینہ سوا مہینے میں طے ہوتا تھا، مگر قادر مطلق نے ایک ہی رات میں طے کرا دیا۔ سفر رات کے ابتدائی حصے میں شروع ہوا اور صبح سویرے غلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ لوٹائے۔ غلس جانتے ہو کسے کہتے؟ صبح صادق کے بعد کی تاریکی جو صبح کی روشنی کے ساتھ ملی ہوتی ہے۔ مسجد حرام سے مراد وہ مسجد ہے جس کے بیچ میں کعبہ شریف قائم ہے۔ نزول قرآن کے وقت وہاں کوئی باقاعدہ مسجد نہیں تھی، کعبہ شریف کھڑا تھا اور اس کے گرد مطاف کی جگہ کھلی پڑی تھی، پھر مکانات شروع ہو جاتے تھے۔ اس زمانے میں لوگ کعبہ کے اندر جا کر بھی نماز پڑھتے تھے، پھر قریش نے دروازہ اونچا کر کے روک لگا دی۔ آیت پاک میں مسجد حرام سے کعبہ شریف مراد ہے۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَام میں
بھی یہی مراد ہے، یعنی آپ اپنا چہرہ نماز میں کعبے کی طرف کیا کریں۔ مسجد اقصیٰ کا دوسرا نام بیت المقدس ہے، مسجد اقصیٰ کا دوسرا نام بیت المقدس ہے۔ اللہ کا یہ گھر بھی عرصے تک انبیاء بنی اسرائیل کا قبلہ رہا ہے، اور ہجرت کے بعد امت مسلمان نے بھی 16-17 مہینے تک اس گھر کی طرف نماز پڑھی ہے۔ بیت المقدس کے ارد گرد برکتیں، ان کے بارے میں احادیث میں خوب تذکرہ ہے۔ ظاہری برکتیں تو یہ ہے کہ وہاں کی آب و ہوا عمدہ، زمین زرخیز، باغات اور نہریں عجیب شان رکھتی ہے، اور روحانی برکتیں یہ ہیں کہ یہ گھر بھی انبیاء اور ملائکہ کی توجہات کا مرکز رہا ہے، اور عنایات ربانی کی جلوہ گاہ ہے، اس لیے وہ ملکوت کی طرف ایک دروازہ ہے۔ متعدد مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اسراء اور معراج کی روایتیں متواتر ہے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے 25 صحابہ کرام کے نام لکھے ہیں جن سے معراج کی حدیث مروی ہے۔ آخر میں لکھا ہے معراج کی حدیثوں پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور ملحدوں کا اور زندیقوں نے ان سے اعراض کیا ہے، آخر میں لکھا ہے کہ معراج کی حدیثوں پر تمام مسلمانوں کا اتفاق ہے، اور ملحدوں اور زندیقوں نے ان سے اعراض کیا ہے۔ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے در منثور میں اور ابن کثیر نے تفسیر میں ان سب روایات کو ذکر کیا ہے۔ میں آپ کے سامنے چند روایتیں پیش کر دیتا ہوں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، میرے پاس براق لایا گیا۔ براق برق سے ہے، جس کے معنی ہے بجلی، اور اس سواری کو براق اس کی برق رفتاری کی وجہ سے کہا گیا ہے۔ یہ سواری جنت سے لائی گئی تھی۔ وہ سفید لامبے قد کا ایک چوپایا تھا، گدھے سے کچھ بڑا اور خچر سے کچھ چھوٹا، اور یہ جو مشہور ہے کہ اس کا چہرہ عورت جیسا اور جسم گھوڑے جیسا تھا، وہ محض بے اصل ہے، بے بنیاد ہے۔ اس سواری کی تیز رفتاری کا حال یہ تھا کہ وہ اپنا پیر منتہائی نظر پر رکھتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر سوار ہو کر بیت المقدس پہنچے، اور اس کنڈے سے اس کو باندھ دیا جس سے انبیاء اپنی سواریاں باندھا کرتے تھے۔ پھر آپ مسجد تشریف لے گئے۔ اس وقت تو مسجد اقصیٰ منہدم کر دی گئی تھی، مگر پوری ختم نہیں ہوئی تھی، محراب باقی تھی، صخرہ اپنی جگہ پر تھا، اور باقی مسجد کو کوڑی بنا دیا گیا تھا۔ تاریخ طبری میں اس بات کی صراحت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، میں نے وہاں 2 رکعتیں پڑھی، پھر باہر نکلا، جبریل علیہ السلام نے میرے سامنے شراب کا جام اور دودھ کا پیالہ پیش کیا۔ میں نے دودھ کا پیالہ پسند کیا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا، آپ نے فطرت کو اختیار کیا۔ پھر حضرت جبریل ہم کو لے کر آسمان کی طرف چڑھے اور دروازہ کھلوایا۔ اندر سے پوچھا، کون؟ جبریل نے جواب دیا، میں جبریل ہوں۔ پوچھا گیا، آپ تنہا ہیں، کوئی اور آپ کے ساتھ ہے؟ جواب دیا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ دریافت کیا گیا، وہ خود آئے ہیں یا ان کو بلایا گیا ہے؟ حضرت جبریل علیہ السلام نے جواب دیا، ہاں، ان کو بلایا گیا ہے۔ اس کے بعد ہمارے لیے دروازہ کھول دیا گیا تو اچانک میں آدم علیہ السلام کے پاس تھا۔ انہوں نے مجھے خوش آمدید کہا اور دعائیں دی۔ اسی طرح آپ دوسرے، پھر تیسرے، یہاں تک کہ 7ویں آسمان پر پہنچے، اور ہر آسمان میں اس طرح سوال و جواب کے بعد دروازہ کھولا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسرے آسمان میں 2 خالہ زاد بھائیوں یعنی حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات کی۔ حضرت یحییٰ کی والدہ اور حضرت عیسیٰ کی نانی حقیقی بہنیں تھیں، اس لیے حضرت یحییٰ اور حضرت مریم رضی اللہ عنہا خالہ زاد بھائی بہن ہیں، اور حضرت مریم کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ بھی حضرت یحییٰ کے خالہ زاد بھائی ہے۔ یہی شرعی اصول ہے۔ ہمارے عرف کے اعتبار سے حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام ماموں بھانجے ہوتے ہیں، یہ ہندوانہ ریت ہے۔ غیر مسلم اسی طرح رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں۔ اصول شرع کی روح سے باپ کے ہوتے باپ کی بہن پھوپھی ہے تو دادا کی بہن بھی پھوپھی ہے، اسی طرح پردادا کی بہن بھی، بلکہ آدم علیہ السلام تک ہر دادا کی بہن پھوپھی ہے، اور اس کی اولاد پھوپھی زاد ہے، اور ہر پھوپھی سے نکاح حرام ہے اور پھوپھی زاد سے جائز ہے۔ اسی طرح چچا، ماموں، خالہ وغیرہ رشتوں کو سمجھنا چاہیے۔ دیکھو، میں ایک بار پھر اس بات سمجھا دیتا ہوں آپ کو، بعد میں آپ یہ نہ کہیں کہ جی آپ نے نئی بات کہاں سے بتا دی۔ حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام
یہ آپس میں خالہ زاد بھائی ہیں۔ کیسے؟ حضرت یحییٰ کی والدہ اور حضرت عیسیٰ کی نانی حقیقی بہنیں ہیں، اس لیے حضرت یحییٰ اور حضرت مریم رضی اللہ عنہ خالہ زاد بھائی بہن ہیں، اور حضرت مریم کے صاحبزادے حضرت عیسیٰ بھی حضرت یحییٰ کے خالہ زاد بھائی ہیں۔ یہی شرعی اصول ہے۔ ہمارے عرف کے اعتبار سے حضرت یحییٰ و عیسیٰ علیہ السلام ماموں بھانجے ہوتے ہیں، یہ ہندوانہ ریت ہے۔ غیر مسلم اسی طرح کے رشتہ داریاں قائم کرتے ہیں۔ اصول شرع کی روح سے باپ کی بہن پھوپھی ہے، دادا کی بہن بھی پھوپھی ہے، اسی طرح پردادا کی بہن بھی، بلکہ آدم علیہ السلام تک ہر دادا کی بہن پھوپھی ہے اور اس کی اولاد پھوپھی زاد ہے، اور ہر پھوپھی سے نکاح حرام ہے اور پھوپھی زاد سے جائز ہے۔ اسی طرح چچا، ماموں، خالہ وغیرہ رشتوں کو سمجھنا چاہیے۔ اور تیسرے آسمان میں آپ کی ملاقات یوسف علیہ السلام سے ہوئی۔ آپ نے فرمایا میں نے اچانک دیکھا کہ وہ آدھی خوبصورتی دیے گئے ہے۔ چوتھے آسمان میں حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ ادریس علیہ السلام کے بارے میں باری تعالیٰ کا ارشاد ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، یعنی ہم نے ان کو بلند مرتبہ تک پہنچایا۔ اور یہ جو مشہور ہے کہ ادریس علیہ السلام کی فرشتے سے دوستی تھی، وہ اپنے پروں پر چھپا کر آپ علیہ السلام کو عالم بالا میں لے گیا، پھر وہ وہیں رہ پڑے۔ یہ اسرائیلی روایت ہے، آدم میں اس کی طرف کوئی اشارہ نہیں۔ اور پانچویں آسمان میں حضرت ہارون علیہ السلام سے، اور چھٹے آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے، اور ساتویں آسمان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ تمام انبیاء نے آپ کو خوش آمدید کہا اور دعائیں دی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بیت معمور سے ٹیک لگائے بیٹھے تھے۔ اللہ کے اس گھر میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، پھر دوبارہ ان کا نمبر نہیں آتا۔ پھر حضرت جبریل مجھے سدرۃ المنتہا تک لے گئے۔ وہاں اچانک میں نے دیکھا کہ اس بیری کے پتے ہاتھی کے کان کے برابر ہے اور اس کے پھل مٹکوں جیسے ہے۔ پھر جب اس بیری کے درختوں پر بحکم خداوندی وہ انوار چھا گئے تو اس کا حسن اس قدر دوبالا ہو گیا کہ اللہ کی مخلوق میں سے کوئی اس کی خوبصورتی بیان کر ہی نہیں سکتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر جو وحی نہ فرمانی منظور تھی میری طرف وہی فرمائی، پھر مجھ پر شب و روز میں 50 نمازیں فرض کی۔ پھر جب میں موسیٰ علیہ السلام کی طرف اترا تو انہوں نے پوچھا کہ پروردگار نے آپ کی امت پر کیا فرض کیا؟ میں نے کہا 50 نمازیں۔ انہوں نے کہا کہ آپ پروردگار خداوندی میں واپس جائیں اور تخفیف کی درخواست کریں۔ آپ کی امت 50 نمازیں نہیں پڑھ سکے گی۔ میں بنی اسرائیل کو آزما چکا ہوں اور ان کا خوب تجربہ کر چکا ہوں۔ چنانچہ میں بارگاہ خداوندی میں واپس گیا اور تخفیف کی درخواست کی۔ اللہ تعالیٰ نے 5 نمازیں کم کر دی۔ جب واپس لوٹا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ آپ کی امت 45 نمازیں بھی نہیں پڑھ سکے گی، پھر جائیے اور تخفیف کی درخواست کیجیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں برابر بارگاہ خداوندی میں اور موسیٰ علیہ السلام کے پاس آتا جاتا رہا، یہاں تک کہ آخر میں جب 5 نمازیں رہ گئی تو اللہ پاک نے ارشاد فرمایا یا محمد سب کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شب روز میں 5 نمازیں ہیں اور ہر نماز کا 10 گنا بدلہ ہے، لہذا مجموعہ 50 ہو گیا۔ اور جو شخص کسی نیکی کا ارادہ کرے پھر اس کو نہ کر سکے تو اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور اگر کر لے تو 10 نیکی لکھی جاتی ہے، اور جو شخص کسی برائی کا ارادہ کرے پھر اس کو نہ کرے تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں لکھا جاتا، اور اگر کر لے تو صرف ایک گناہ لکھا جاتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر میں اتر آیا یہاں تک کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس پہنچا اور ان کو پوری صورتحال بتلائی۔ انہوں نے اب بھی یہی مشورہ دیا کہ میں بارگاہ خداوندی میں واپس جاؤں اور مزید تخفیف کی درخواست کروں۔ میں نے جواب دیا میں اتنی بار آیا گیا کہ اب شرم محسوس ہوتی ہے۔ اب عام معراج کے سلسلے کی تمام روایت کا وہ خلاصہ پڑھے جو علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے نکالا ہے۔ پڑھ لو گے؟ تھوڑا سا میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ حق بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ سفر بیداری میں پیش آیا تھا، خواب میں نہیں۔ مکہ مکرمہ سے بیت المقدس تک یہ سفر براق پر ہوا تھا۔ جب آپ بیت المقدس کے دروازے پر پہنچے تو براق کو دروازے کے قریب باندھ دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اندر تشریف لے گئے۔
اور اس کی محراب میں تحیۃ المسجد کی 2 رکعت ادا فرمائی۔ پھر ایک زینہ لایا گیا جس میں درجے بنے ہوئے تھے، اس کے ذریعے آپ پہلے آسمان پر تشریف لے گئے، اس کے بعد باقی آسمانوں پر چڑھے۔ ہر آسمان پر وہاں کے فرشتوں نے آپ کا استقبال کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان انبیاء کی خدمت میں تشریف لے گئے جو حسب درجات و مراتب آسمانوں میں قیام پذیر تھے، یہاں تک کہ 6 آسمان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اور 7ویں آسمان میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ سے ملاقات ہوئی۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان تمام انبیاء کرام کے مقامات سے بھی آگے تشریف لے گئے اور ایسے مقام میں پہنچے جہاں وہ یہ کہہ لو کہ پرندے کی بھی آواز سنائی نہ دے، کسی طرح کی آواز سنائی نہیں دے رہی تھی، ایسے مقام پر آپ پہنچے اور آپ نے سدرۃ المنتہا کو دیکھا، جس پر اللہ تعالیٰ کے حکم سے سونے کے پتنگے اور مختلف رنگوں کے پروانے گر رہے تھے، اور جس کو اللہ تعالیٰ کے فرشتوں نے گھیر رکھا تھا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبریل علیہ السلام کو ان کی اصلی شکل میں دیکھا، ان کے 600 بازو تھے، اور وہیں پر آپ نے ایک سبز رنگ کا رفرف دیکھا جس نے افق کو گھیر رکھا تھا۔ رفرف کے معنی ہے سبز مسند، یعنی ہرے رنگ کی پالکی۔ سبز رفرف کے معنی کیا ہے؟ مسند۔ اور آپ نے بیت معمور کو دیکھا جس کے پاس زمینی کعبہ کے بانی حضرت ابراہیم علیہ السلام دیوار سے کمر لگائے بیٹھتے تھے، کیونکہ وہ آسمانی کعبہ ہے، اس میں روزانہ 70,000 فرشتے عبادت کے لیے داخل ہوتے ہیں، ان کے دوبارہ قیامت تک باری نہیں آتی۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت دوزخ کا معائنہ کیا، اور وہیں آپ کی امت پر اولاً 50 نمازیں فرض کی گئی، پھر تخفیف کر کے 5 کر دی گئی۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور بندوں پر ان کی نرمی تھی، اس سے تمام عبادات میں نماز کی خاص اہمیت و فضیلت ثابت ہوتی ہے۔ پھر آپ بیت المقدس کی طرف واپس تشریف لے گئے اور انبیاء کرام بھی آپ کے ساتھ اترے، اور جب نماز کا وقت ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام بن کر سب کو نماز پڑھائی، اور یہ بھی احتمال ہے کہ نماز اس دن کی صبح کی نماز ہو، اور بعض کا خیال ہے کہ امامت آسمانوں میں فرمائی ہے، حالانکہ بہت سی روایت میں صراحت ہے کہ بیت المقدس میں امامت فرمائی گئی ہے۔ ہاں، بعض روایت میں یہ ہے کہ امامت انبیاء کا واقعہ آسمانوں پر چڑھنے سے پہلے پیش آیا تھا، مگر ظاہر یہ ہے کہ امامت واپسی پر فرمائی ہے، کیونکہ آسمانوں پر انبیاء کرام سے ملاقات کے وقت سب انبیاء سے حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کا تعارف کرایا ہے۔ اگر واقعی امامت پہلے پیش آ چکا ہوتا، تعارف کی کیا ضرورت تھی؟ اور واقعات کی فطری ترتیب بھی یہی مناسب معلوم ہوتی ہے، کیونکہ اس سفر کا اصل مقصد بارگاہ خداوندی میں حاضری تھی، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی امت پر جو احکام فرض کیے جانے ہیں وہ فرض کیے جائے۔ پھر جب آپ اصل کام سے فارغ ہو گئے تو انبیاء کرام مشایعت کے لیے بیت المقدس تک آئے، اور آپ کو جبریل امین کے اشارے سے سب کا امام بنا کر آپ کی سیادت و فضیلتوں کا عملی ثبوت دیا گیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس سے رخصت ہوئے اور براق پر سوار ہو کر غلس میں مکہ معظمہ پہنچ گئے۔ فائدہ سن لیجئے، بعض حضرات کا خیال ہے کہ اسراء اور معراج کے دونوں واقعے ایک ساتھ پیش نہیں آئے۔ ان کی دلیل یہ ہے کہ اس آیت میں صرف اسراء کا بیان ہے، اگر دونوں واقعے ایک ساتھ پیش آئے ہوتے تو قرآن ایک کے ذکر پر اکتفا نہ کرتا، مگر یہ خیال احادیث شریفہ کی روشنی میں غلط ہے۔ احادیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ دونوں واقعے ایک ساتھ پیش آئے، اور یہاں صرف اسراء کو ذکر کرنے کی وجہ وہ ہے جو پہلے ذکر کی جا چکی ہے۔ یہاں مقصود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیادت کا بیان ہے، اور اس کا تعلق واقعہ کہ صرف اسی قدر حصے سے ہے۔ نہایت سوال کی اس آیت میں تو امامت انبیاء کا تذکرہ نہیں ہے، نہ اس کی طرف کوئی اشارہ ہے، تو اس کے جواب یہ ہے کہ آیت اللہ میں یہ بات بھی داخل ہے اور احادیث میں اس کی تفصیل موجود ہے۔ اسراء اور معراج کا دوسرا فائدہ، اسراء اور معراج بیداری میں پیش آئے ہیں یا خواب میں؟ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا، عفیفہ زاہدہ عتیقہ جناب عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہما اور حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کی طرف یہ بات منسوب کی گئی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ واقعات بحالت خواب دیکھے ہیں۔ ان حضرات کے استدلال سورت کی آیت 60 میں کا جو میں نے شروع میں پڑھی تھی آیت سے ہے، جس میں معراج کے واقعے کو رویا خواب کہا گیا،
اور جمہور امت کی رائے یہ ہے کہ دونوں واقعے بیداری کی حالت میں پیش آئے ہیں اور روح اور جسم کے ساتھ معراج ہوئی ہے۔ دلائل سنیے۔ اس آیت میں واقعے کی ابتدا تسبیح سے کی گئی ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ کوئی بہت بڑا خارق عادت واقعہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی غیر محدود قدرت سے رونما ہوا ہے، اور خواب میں اس قسم کے احوال کا دیکھنا ایک عام بات ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لیے اتنی زوردار تمہید کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ نمبر 2، یہ الفاظ کہ ایک رات میں اپنے خاص بندے کو لے گئے جسمانی سفر پر صراحت دلالت کرتا ہے۔ عالم خواب کے سفر کے لیے یہ الفاظ کسی بھی طرح موضوع نہیں ہے۔ نمبر 3، لفظ عبد کے اشارے سے بھی یہی بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ صرف روح کا نام عبد نہیں ہے بلکہ جسم روح کا مجموع کا نام عبد ہے۔ نمبر 4، جب آپ نے معراج کا واقعہ اپنی جزات بہن حضرت ام ہانی رضی اللہ عنہا کو سنایا تو انہوں نے مشورہ دیا کہ آپ اس کا تذکرہ کسی سے نہ کریں ورنہ لوگ اور زیادہ تکذیب کریں گے۔ اگر معاملہ خواب کا ہوتا تو اس میں تکذیب کی کیا بات تھی، اس قسم کے خواب تو دیکھے جاتے ہیں۔ نمبر 5، جب آپ نے لوگوں کے سامنے واقعے کا اظہار کیا تو کفار نے تکذیب کی اور خوب مذاق اڑایا۔ اگر معاملہ صرف خواب کا ہوتا تو تکذیب کی چھ معنی درد تکذیب بے معنی ہوتی۔ اس کے علاوہ مشرکین نے آپ سے بیت المقدس کا نقشہ معلوم کیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے قافلوں کے احوال دریافت کیے جو سب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلا دیے، اور ان لوگوں نے تصدیق بھی کی کہ آپ نے بیت المقدس کا نقشہ تو بالکل صحیح بتایا ہے۔ بس اگر یہ معاملہ محض خواب کا ہوتا تو وہ کوئی انوکھی بات نہیں تھی، پھر یہ سب امتحان کرنے کی کیا ضرورت تھی۔ اور آیت نمبر 60 میں اس واقعے کو رویا کہا گیا ہے۔ ترجمان القرآن میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے اس کی تفسیر یہ کی ہے، وہ رویا آنکھ کا دیکھنا تھا جو شب معراج میں آپ کو دکھایا گیا تھا۔ تفصیل کے لیے اس آیت کی تفسیر دیگر کتابوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ معراج کا واقعہ کب پیش آیا، اس سلسلے میں سن، ماہ، تاریخ اور دن سب میں اختلاف ہے۔ سن میں 4 قول ہے، 5 نبوی میں پیش آیا، 6 نبوی میں پیش آیا، 11 نبوی میں پیش آیا، 12 نبوی میں پیش آیا، اور مہینے کے بارے میں 5 اقوال ہے۔ ماہ ربیع الاول میں واقعہ پیش آیا، ماہ ربیع الاخر میں واقعہ پیش آیا، بعض کہتے ہیں رجب میں پیش آیا، بعض کہتے ہیں رمضان میں پیش آیا، بعض کہتے ہیں شوال میں پیش آیا۔ اور تاریخ کے بارے میں 2 قول ہے، بعض بتاتے ہیں 17 اور بعض بتاتے ہیں 27، اور دن کے بارے میں 3 قول ہے، یبار کی رات، جمعے کی رات اور پیر کی رات۔ اور لوگوں میں مشہور یہ ہے کہ معراج کا واقعہ ہجرت سے 1 سال پہلے 27 رجب کی شب میں پیش آیا۔ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں تو اطلاقی شان رکھتے ہیں مگر مخلوق کے ساتھ معاملہ کرنے میں اپنی کسی کمزوری کی بنا پر نہیں بلکہ مخلوق کی کمزوریوں کی بنا پر محدود سعید اختیار فرماتے ہیں۔ مثلاً جب کسی مخلوق سے کلام فرماتے، جیسے کوہ طور پر موسیٰ علیہ السلام سے کلام فرمایا، تو کلام کا ایک محدود طریق اختیار فرماتے ہیں تاکہ انسان اللہ کا کلام سن سکے اور سمجھ سکے۔ اسی طرح جب وہ اپنے کسی بندے کو عجائبات قدرت دکھانا چاہتے ہیں تو اسے لے جاتے ہیں، اور جہاں جو چیز دکھانی ہوتی ہے اسی جگہ دکھاتے ہیں۔ یہی معاملہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں بار چابی کا بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ بذات خود کسی مکان میں محدود نہیں، مگر بندہ ان کی ملاقات کے لیے بہرحال کسی جگہ کا محتاج ہے جہاں اس کے لیے تجلیات کو مرکوز کیا جاتا ہے، ورنہ اللہ تعالیٰ کی اطلاق شان کے ساتھ بندے کے لیے ملاقات ممکن ہی نہیں ہو سکتی۔ اور یہ جو بعض روایت میں آیا ہے کہ معراج سے واپسی پر ہنوز بستر گرم تھا، یا دروازے کا کنڈا ہل رہا تھا، یا راستے میں درختوں کی ٹہنی سے آپ کا امامہ چھو گیا تھا جس کی وجہ سے وہ ہلنے لگی تھی، جب واپسی ہوئی تو دیکھا کہ وہ ہنوز ہل رہی ہے۔ یہ سب روایت اللہ جانے کیسی ہے، اور سچ بتاؤں تو ان کی سندوں کے بارے میں بھی خوش خبر نہیں ہے، اور کسی معتبر کتاب میں بھی یہ معلوم نہیں ہوتی ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے احادیث کی جو خلاصہ لکھا ہے اس کی روشنی میں تو یہ سب روایت بھی اصل معلوم ہوتی ہے۔ چلیے، وَآتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لِبَنِي إِسْرَائِيلَ أَلَّا تَتَّخِذُوا مِن دُونِي وَكِيلًا ذُرِّيَّةَ مَنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ إِنَّهُ كَانَ عَبْدًا شَكُورًا۔ اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور اس کو بنی اسرائیل کے لیے رہنما بنایا،
اور حکم دیا ہے میرے سوا کسی کو کارساز نہ بناؤ۔ اے نسل ان لوگوں کی جن کو ہم نے نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا۔ نوح بلا شبہ شکر گزار بندے تھے۔ ان دو آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی 3 عظیم نعمتوں کو بیان ہیں، اور بنی اسرائیل کو نصیحت بھی کی گئی ہے کہ خدا واحد کے علاوہ کسی کو کارساز نہ بنائیے۔ وکیل اس شخص کو کہتے ہیں جس کو اپنے معاملات سپرد کیا جائے اور اس پر مکمل اعتماد کیا جائے۔ تمام انبیاء کی شریعتوں میں بنیادی حکم یہ رہا کہ اللہ جل شانہ کے علاوہ کسی کو وکیل مطلق نہ بنایا جائے، چونکہ کارساز اللہ تعالیٰ ہی ہے، وہی بندوں کے سب کام بناتے ہیں، دوسرا کوئی ایسا نہیں ہے جو کسی کا کام بنا سکے۔ بس اللہ تعالیٰ کے حق شناسی اور شکر گزاری کا مقام یہ ہے کہ انہیں کے در سے وابستہ رہا جائے۔ حضرت نوح علیہ السلام کو دیکھو، وہ اللہ تعالیٰ کے بڑے شکر گزار بندے تھے، بس ان کی اولاد میں ان کی خوبو ہونی چاہیے، نہیں ان کی عادتیں ہونی چاہیے۔ ان آیتوں میں بنی اسرائیل کو جو 3 نعمتیں یاد دلائی گئی ہے، میں پہلی نعمت آپ کے سامنے بتاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر بلایا اور بلا کر ہم کلامی کا شرف بخشا، پھر اپنی عظیم کتاب توریت عنایت فرمائی۔ عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بلکہ حضرت خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک بنی اسرائیل کے لیے سامان ہدایت بنی رہی، کیونکہ توریت کے بعد نازل ہونے والی تمام کتابیں زبور، انجیل وغیرہ مستقل کتابیں نہیں تھیں، بلکہ وہ توریت کے ضمائم تھے۔ دوسری نعمت انسانوں کے دوسرے دادا حضرت نوح علیہ السلام ہے۔ آج روئے زمین پر جس قدر انسان موجود ہے سب آپ ہی کی نسل ہے۔ سورہ صافات میں ہے وَجَعَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمُ الْبَاقِينَ، ہم نے انہی کی نسل کو باقی رکھنے والا بنایا۔ طوفان نوح کے بعد کسی اور کی نسل نہیں چلی، آہستہ آہستہ سہج سب کی نسلیں ختم ہو گئی، صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزادوں کی اولاد باقی رہی، صرف آپ علیہ السلام کے صاحبزادوں کی اولاد باقی رہی۔ نوح علیہ السلام کو سب سے پہلے رسول ہونے کا شرف بھی حاصل ہے۔ آپ سے پہلے صرف انبیاء مبعوث ہوتے تھے، آپ ہی پہلے رسول ہے جو مومنین و کفار سب کی طرف مبعوث کیے گئے ہیں۔ آپ بڑے شکر گزار بندے تھے، 950 سال دشمنوں کے نرغے میں پھنسے رہے مگر کبھی حرف شکایت زبان پر نہ لائے، صبر و شکر ان کا شیوا تھا، لہذا ان کی اولاد کو بھی ان کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ نوح علیہ السلام تیسری نعمت، نوح علیہ السلام کے زمانے میں پانی کا جو طوفان آیا تھا اور جس میں تمام انسان ہلاک ہو گئے تھے، وہ اس معنی کر کے تمام طوفان تھا کہ جہاں تک انسانی آبادی پھیلی ہوئی تھی اس سب جگہ کو طوفان نے گھیر لیا تھا، وہ سیلاب روئے زمین پر ہر جگہ نہیں پھیلا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس طوفان سے نوح علیہ السلام کو اور مومنین کو کشتی کے ذریعے سے بچا لیا۔ اس آیت میں خاص طور پر بنی اسرائیل کو اور عام طور پر تمام انسانوں کو سمجھایا جا رہا ہے کہ تم انہی لوگوں کی اولاد ہو جن کو ہم نے عام ہلاکت سے بچا لیا تھا۔ تم اللہ کی اس نعمت کو یاد کرو اور اس کا حق بجا لاؤ، اپنے اسلاف کے نیک طریقے پر چلو تاکہ تم بھی عذاب سے بچ جاؤ اور خدا کی نعمتوں سے سرفراز کیے جاؤ۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ لَتُفْسِدُنَّ فِي الْأَرْضِ مَرَّتَيْنِ وَلَتَعْلُنَّ عُلُوًّا كَبِيرًا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ أُولَاهُمَا بَعَثْنَا عَلَيْكُمْ عِبَادًا لَنَا أُولِي بَأْسٍ شَدِيدٍ فَجَاسُوا خِلَالَ الدِّيَارِ وَكَانَ وَعْدًا مَفْعُولًا ثُمَّ رَدَدْنَا لَكُمُ الْكَرَّةَ عَلَيْهِمْ وَأَمْدَدْنَاكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَجَعَلْنَاكُمْ أَكْثَرَ نَفِيرًا إِنْ أَحْسَنْتُمْ أَحْسَنْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا عَسَى رَبُّكُمْ أَنْ يَرْحَمَكُمْ وَإِنْ عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا۔ بنی اسرائیل کو ان کی ماضی یاد دلانے کے بعد
اور ان کو ان کی بدکرداری یاد دلائی جاتی ہے۔ بنی اسرائیل وہ قوم ہے جس کو کسی وقت تو اللہ تعالیٰ نے سارے جہان پر فضیلت بخشی تھی، جب وہ قوم ایمان و تقوی سے ہٹی، شرک و کفر اور فسق و فجور کے دلدل میں پھنستی چلی گئی، تو عذاب الہی نے ان کو گھیرا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا کسی قوم سے کوئی رشتہ ناطہ نہیں، وہ جو کچھ بھی کرتے ہیں مقبول بارگاہ ہی بنی رہے۔ بنی اسرائیل نے ماضی میں 2 مرتبہ سرکشی کی اور دونوں ہی مرتبہ سزا پائی، اب ان کے لیے سنبھلنے کا ایک تیسرا موقع آیا، مگر وہ ناہنجار قوم یہ سنہری موقع بھی کھو دے گی۔ بنی اسرائیل کی برکرداری اور سزایابی کا پہلا واقعہ۔ وَقَضَيْنَا إِلَى بَنِي إِسْرَائِيلَ فِي الْكِتَابِ، اور ہم نے بنی اسرائیل کو کتاب یعنی توریت میں یہ بات جتا دی تھی کہ تم ضرور زمین میں دوبارہ فساد پھیلاؤ گے، اور یہ وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ پھر ہم ان پر تمہیں غلبہ دے گے، اور ہم تمہاری دولت اور بیٹوں کے ذریعے مدد کریں گے اور تمہاری تعداد بڑھا دیں گے، یعنی تمہاری یہ دولتیں اور جائیداد چھین لی گئی تھی وہ تمہیں واپس مل جائے گی، اور مزید دولتیں بھی برسے گی، اور تمہیں خوب اولاد دی جائے گی تاکہ تمہاری نفریں بڑھے۔ اور قاعدہ سن لو، اگر تم اچھے کام کرو گے تو اپنے ہی نفع کے لیے کرو گے، اور اگر برے کام کرو گے تو خود ہی بھگتو گے۔ پھر جب آخری موقع آئے گا تاکہ وہ تمہارے چہرے بگاڑ دے اور مسجد میں اس طرح گھس جائے جس طرح پہلی بار گھس گئے تھے، اور جس چیز پر ان کا ہاتھ پڑے اس کو تباہ و برباد کر دے۔ ہو سکتا ہے کہ تمہارا پروردگار تم پر مہربانی کرے، اور اگر تم نے اپنے سابقہ روش کا اعادہ کیا تو ہم اس آخری موقع سے بھی اپنی سنت قدیمہ کا اعادہ کر دیں گے، اور ہم نے منکرین کے لیے جہنم کا جیل خانہ تیار کر رکھا ہے۔ افسوس اس آخری موقع سے بھی انہوں نے فائدہ نہ اٹھایا۔ وہ ناہنجار قوم اپنی آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان نہ لائی، الٹی برسر بیکار ہو گئی۔ تو غزوہ بنو قریظہ، غزوہ بنو نذیر، غزوہ خیبر، فتح بیت المقدس کے مواقع پر رسوائی سے دچار ہوئی، اور یہ آخری موقع کھو دینے کے بعد ہمیشہ کے لیے ان پر ذلت و مسکنت کا ٹھپا لگ گیا۔ حدیث شریف کی روشنی میں یہ بات صاف طور پہ واضح ہوتی ہے۔ حدیث شریف میں حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ یہاں اس لمبی حدیث کا وہ حصہ ہے جو آپ حضرات کے سامنے میں بیان کر دیتا ہوں۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ بیت المقدس اللہ تعالیٰ کے نزدیک معظم و محترم بلند مرتبہ اور عظیم القدرت مسجد ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جی ہاں، دنیا کے سب گھروں میں وہ ایک ممتاز عظمت والا گھر ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے سونے، چاندی، جواہرات و یاقوت اور زمرد سے بنایا تھا، اور اس کی صورت یہ ہوتی تھی کہ جب سلیمان علیہ السلام نے اس کی تعمیر شروع کی تو اللہ تعالیٰ نے جنات کو آپ کے تابع کر دیا۔ جنات کھانوں سے سونا چاندی لائے اور وہ جواہرات، یاقوت اور زمرد بھی لائے۔ اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام کے لیے جنات کو مسخر کر دیا، چنانچہ انہوں نے اس جمع کیے ہوئے مواد سے مسجد بنائی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا، یا رسول اللہ، پھر بیت المقدس سے چیزیں کیسے چھین لی گئی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب بنی اسرائیل نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی شروع کی اور انبیاء کو قتل کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان پر سخت بخت نصر بادشاہ کو مسلط کر دیا جو مجوسی تھا۔ اس خاندان نے 700 سال تک حکومت کی تھی۔ ارشاد باری، پھر جب ان دو میں سے پہلا موقع آئے گا ہم اپنے سخت جنگجو بندے بھیجیں گے جو گھروں میں گھس پڑیں گے، اور یہ پہلا وعدہ پورا ہو کر رہنے والا ہے۔ اس میں اس طرف اشارہ ہے، چنانچہ اس نے حملہ کیا اور اس کا لشکر بیت المقدس میں گھس گیا اور مردوں کو تہ تیگ کیا اور عورت اور بچوں کو قید کیا، اور بیت المقدس کے تمام اموال اور سونے چاندی اور جواہرات کو لوٹ کر لے گیا، اور 100 سال تک بنی اسرائیل سے بگار لیتا رہا، ان کو اپنا غلام بنا کر طرح طرح سے رسوا کرتا رہا اور سزا دیتا رہا۔